جذبات کا اظہار جو ہوگا اسے حمد کہا جائے گا۔ اگلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کی حمد کی جا رہی ہو اس کا ٹھیک ٹھیک علم ہونا بھی ضروری ہے۔ محض گمان کی بنا پر حمد نہیں کی جا سکتی۔ مبہم تصورات، دھندلے نقوش، شکوک اور تذبذب پیدا کرنے والے خیالات کبھی حمد کا جذبہ پیدا نہیں کر سکتے۔ ہم فریب تخیل، توہم پرستی اور اندھی عقیدت سے نہیں ابھرتی۔ عزیزان ایمان، سلام و رحمت۔ سورہ فاتحہ کے درسوں کے جو کیسٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ان کا تعارف پہلی نشست میں کرایا جا چکا ہے۔ اب ہم سورہ فاتحہ سے درس کی ابتدا کرتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ سے پہلے ان الفاظ کو سامنے لانا ضروری ہے جو اسی سورت کے آغاز میں نہیں بلکہ قرآن کریم کی ہر سورت کے آغاز میں لکھے اور پڑھے جاتے ہیں بجز ایک سورت کے، جسے سورہ التوبہ کہتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں یہ الفاظ اس لیے نہیں لکھے جاتے یا پڑھے جاتے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ یقینی طور پر طے نہیں پا سکا تھا کہ سورہ التوبہ ایک الگ صورت ہے یا سابقہ صورت الانفال ہی کا ایک حصہ ہے، یعنی مسلسل یہ ایک ہی صورت چلی آتی ہے یا یہ ایک نئی صورت ہے۔ تو چونکہ یقینی طور پر یہ طے نہیں پا سکا تھا، اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ صورت تو التوبہ الگ رکھی، لیکن 8ویں صورت الانفال اور 9ویں صورت التوبہ کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھا کہ اس کا تسلسل بھی قائم رہے اور یہ ایک الگ صورت بھی نظر آئے۔ یہ محض ایک ٹیکنیکل سی بات ہے، قرآن کریم کے مفہوم پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ قرآن کریم تو جیسا کہ آپ دیکھیں گے الحمد سے والناس تک ایک مسلسل کتاب ہے، مربوط کتاب ہے۔ یہ صورتوں کے الگ الگ نام بہرحال یہ بھی حوالوں کی آسانی کے لیے ہیں، جیسے آیتوں کے الگ الگ نمبر، اور اسی طرح سے قرآن کریم کو جو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے ان کی بھی کوئی خصوصیت نہیں ہے، محض تلاوت کی غرض سے، اور خاص طور پر حفاظ نے اپنی آسانی کے لیے پورے قرآن کو 30 حصوں میں تقسیم کیا اور وہ ہر حصے کا نام ایک پارہ رکھ دیا۔ پاروں کی اتنی خصوصیت ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے صورتوں کے الگ الگ نام بھی حوالوں کی سہولت کی غرض سے ہیں۔ کہنا یہ رہا تھا کہ ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ ملتے ہیں، اور ویسے بھی ہم مسلمان جو کام بھی کرتے ہیں، جس مقصد کا بھی آغاز کرتے ہیں، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی دیکھیے تو یہ بڑی اہم سے الفاظ، اہم سے ٹکڑا ہے کہ یہ بذات خود ایک آیت ہے، چنانچہ جب وہ کسی سورت کی آیتوں کا نمبر شمار کرتے ہیں تو اسے پہلی آیت کہتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، سورت تو اپنی پہلی آیت سے شروع ہوتی ہے، اور یہ بسم اللہ کے الفاظ ہر سورت کے اوپر تبرکاً لکھے جاتے ہیں، لیکن بہرحال
صورت یہ ہو یا وہ ہو، یہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم کے اندر سورہ السبا میں سورہ النمل میں یہ الفاظ اسی طرح سے آئے ہیں۔ اس میں کہا یہ گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو خط لکھا تو اس کا آغاز اس طرح سے کیا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ یہ الفاظ اسی طرح سے قرآن کریم کے متن کے اندر آ گئے ہیں، اس لیے یہ الفاظ منزل من اللہ یعنی وحی خداوندی ہیں، اور ہمارے لیے اتنا سمجھ لینا ہی کافی ہے۔ عام طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی کیے جاتے ہیں میں شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ میں کوئی لفظ ایسا نہیں کہ میں شروع کرتا ہوں۔ ان معانی کے لیے اس سے پہلے ابتداؤ کا لفظ محذوف مانا گیا ہے، جس کے معنی ہے میں شروع کرتا ہوں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے لفظ محذوف ہے، کیونکہ سورہ العلق میں آیا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق 99/1۔ کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز اس آیت سے ہوا تھا، جس میں حضور سے کہا گیا تھا کہ تو پڑھ اس آیت کا صحیح مفہوم اپنے مقام پر آئے گا۔ بہرحال کہنا یہاں یہ مقصود تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی کیے جاتے ہیں میں شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے، اور اس میں چونکہ کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کے معنی میں شروع کرتا ہوں ہو، اس لیے مانا یہ جاتا ہے کہ اس سے پہلے یہ الفاظ تھے اور وہ محذوف ہیں، پڑھے نہیں جاتے، ان کا مطلب یہی لیا جائے گا۔ لیکن اگر ذرا گہرائی میں جایا جائے تو اس سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ نہ تو اس سے پہلے کوئی لفظ محذوف ہے اور نہ ہی اس کے معنی میں شروع کرتا ہوں۔ یہ جو بسم اللہ میں بے کا حرف آیا ہے اس کے معنی ساتھ کیے جاتے ہیں، ساتھ نام اللہ کے۔ ٹھیک ہے، اس کے معنی ساتھ بھی ہیں، لیکن جیسا کہ آپ تعارفی درس میں سن چکے ہیں، عربی زبان میں تو ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک حرف کے بھی متعدد معنی ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون سا معنی موضوع اور مفہوم اور منطوق کے اعتبار سے اس آیت میں صحیح فٹ بیٹھتا ہے۔ جب اس کے پہلے کوئی لفظ محذوف نہ مانا جائے تو پھر بے کے معنی ساتھ کی بجائے دوسرے معنی لینے چاہیے، اور اس کا دوسرا اہم معنی بے کا ہے مقصد، غایت، سبب، یعنی میں جو کچھ یہ کر رہا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں وہ اس مقصد کے لیے ہے، اس کی غایت یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے، اس کی علت یہ ہے، میں یہ اس لیے کر رہا ہوں۔ اب یہاں سے بات صاف ہو گئی کہ بسم اللہ کے معنی ہوئے میں جو کچھ یہ کر رہا ہوں یا جو کچھ اس کے بعد کہا جائے گا اس کا مقصد، اس کی غایت، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جو آگے بات آئے گی۔ دوسرا لفظ بے کے ساتھ لفظ جو پہلا آیا ہے وہ اسم ہے۔ اسم کا ترجمہ عام طور پر نام کیا جاتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک تو ذاتی نام ہے جسے اللہ کہتے ہیں، ذات خداوندی کا نام، اور باقی تمام اللہ کی صفات ہیں۔ صفت کے لیے عربی زبان میں لفظ اسم آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لفظ اسم
کا مادہ سین میم واو ہے، اور اس مادہ کے بنیادی معنی ہیں کوئی ایسی علامت جس سے متعلقہ چیز پہچانی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کنہ و حقیقت تو انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی، وہ برطرف خیال و قیاس و گمان و ہے۔ اس لیے اللہ کے متعلق تو ہم کچھ نہیں جان سکتے، لیکن اس نے اپنی جو صفات بیان کی ہیں ان صفات سے اس کا ایک تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ یہ صفات خداوندی خدا کے اسماء کہلاتی ہیں، چنانچہ سورہ الحشر میں مختلف صفات خداوندی بیان کرنے کے بعد کہا گیا ہے لہ الاسماء الحسنی 59/24۔ خدا کی تمام صفات حسین ترین اور کامل توازن دیے ہوئے ہیں۔ لہذا میرے نزدیک بسم اللہ میں اسم سے مراد صفت خداوندی ہے، اسماء خداوندی ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ میں دوسرا لفظ اللہ آتا ہے، اور میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ اللہ تو خدا کا ذاتی نام ہے، تو بسم اللہ کے معنی ہوئے اللہ کی اس صفت یا ان صفات کے مقصد یا غرض کے لیے یہ کام شروع کیا جاتا ہے یا یہ کچھ لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہے رحمان اور رحیم، گویا یہ خدا کے دو اسماء ہوئے، یہ خدا کی دو صفات ہیں جن کے لیے یہ کچھ کیا جائے گا۔ ان معنی کی روح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مفہوم یہ ہوگا کہ جو کچھ اس کے بعد کہا جائے گا یا کیا جائے گا اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کا ظہور اور نمود ہو، یعنی یہ صفات خداوندی محسوس طور پر بروئے کار آ جائیں۔ جب قرآن کریم کی کسی صورت کے آغاز میں آنے والے ان الفاظ کو خدا کی طرف منسوب کیا جائے، یعنی یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے متعلق ایسا فرمایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا کا ارشاد یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن یا قرآن مجید کی اس آیت کو یا اس سورت کو اس لیے نازل کیا ہے کہ ہماری صفت رحمانیت اور رحیمیت کی عام نمود ہو جائے۔ اور جب ایک عبد مومن، ایک مسلم، ایک مسلمان اپنے کسی کام کی ابتدا ان الفاظ سے کرے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ میں اس کام کو اس لیے ہاتھ میں دے رہا ہوں کہ اس سے خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کی نمود ہو جائے۔ گویا بسم اللہ کی غائب خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کو عملاً بروئے کار لانا ہے، عملاً بروئے کار لانا۔ اب سوال یہ سامنے آئے گا کہ خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت سے مفہوم و مقصود کیا ہے؟ یوں تو خدا کی تمام صفات اپنے اپنے مقام پر یکساں عظمت اور اہمیت کی حامل ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جن صفات کو خدائی پروگرام اور اس کے اتباع میں انسان کے پروگرام کی غرض و غایت بتایا گیا ہو وہ خاص اہمیت کی حامل ہوگی۔ لہذا یہ دونوں صفات خداوندی، یہ دونوں لفظ رحمان و رحیم، یہ بڑے گہرے غور اور فکر کے متقاضی ہیں۔ پہلے تو میرا یہ خیال تھا کہ میں اسی مقام پر ان کا قرآنی مفہوم واضح کر دوں، لیکن دو ہی قدم آگے چل کر ہمارے سامنے سورہ فاتحہ جب پہلی دوسری آیتیں آئیں گی تو اس میں آئے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو چونکہ یہ الفاظ وہاں آتے ہیں اس لیے ان کے مفہوم بیان کرنے کا صحیح اور مناسب مقام وہی ہے۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔
سر دست آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے تو اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ انسانی دنیا میں اس کی صفت رحمانیت اور رحیمیت عام ہو جائے، اور اس کے بندے جس پروگرام کو بھی ہاتھ میں لیں اس کی غرض و غایت بھی یہی ہونی چاہیے۔ بنابراین اس وقت میں جو اپنی بصیرت کے مطابق قرآن کریم کے معانی اور مطالب بیان کر رہا ہوں اور آپ انہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس سے ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کا عام ظہور ہو جائے۔ میرے پیش نظر بہرحال یہی مقصد ہے اور یہی میری تمام کوششوں کا منتہا اور مطلوب ہے۔ جب آگے چل کر رحمان اور رحیم کا مفہوم آپ کے سامنے آئے گا تو پھر اس وقت آپ سمجھ جائیں گے، اور سمجھ ہی جائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ جھوم اٹھیں گے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ کتنے بڑے پروگرام کا، کتنے عظیم مقصد حیات کا اعلان ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ الفاظ صرف دہرانے کے نہیں ہیں، الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ایک پروگرام ہے کہ جس کو عملاً بروئے کار لانا امت مسلمہ کا فرض ہے، اور اس میں تعاون و شرکت کرنا ہر مسلم عبد مسلم کا فریضہ حیات۔ تو یہ ہوئی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد ہمارے سامنے آتی ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ یوں کہیے کہ جیسے پریفیس ہوتا ہے، انٹروڈکشن ہوتی ہے کسی کتاب کی، اور واقعی اس سورت کی 7 چھوٹی چھوٹی آیات میں اگر یہ کہا جائے کہ قرآن کریم کی تعلیم کا ملخص سمٹ کر آ گیا ہے تو قطعاً مبالغہ نہیں ہوگا۔ بڑی ہی جامع سورت ہے، اور اوپننگ اسی قسم کی سورت سے قرآن کریم کا ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم اس کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے اس کا پہلا لفظ حمد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے عام طور پر معنی کیے جاتے ہیں سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔ میں اس ترجمہ اور اس کے مفہوم کے متعلق تو بعد میں عرض کروں گا، پہلے میں اس اعتراض کو لیتا ہوں جو غیر مسلم بالعموم اس مفہوم یا اس ترجمہ کے خلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ مسلمانوں کا خدا معاذ اللہ عجیب ہے جو خود اپنے منہ سے کہتا ہے کہ تمام تعریفیں میرے لیے ہیں۔ کسی کا ان لوگوں کے کہنے کے مطابق اپنے منہ سے خود اپنے متعلق ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا۔ ان کا یہ اعتراض غلط فہمی پر مبنی ہے۔ وحی خداوندی کے ذریعے جو قرآن کے اندر محفوظ ہے، در حقیقت اس انسانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ایسا کہیں اور ایسا کریں۔ یہ ہدایت ہے، یہ ڈائریکٹیوز ہیں جو دیے گئے ہیں خدا کی طرف سے۔ لہذا الحمد سے مراد یہ نہیں کہ خدا اپنی تعریف آپ کرتا ہے، وہ تو اس سے مستغنی ہے۔ اس نے انسانوں سے کہا ہے کہ تم اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لو اور اسے ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھو کہ ساری حمد خدا کے لیے ہے۔ اصل یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کے شروع میں ہی ایک لفظ قل کو محذوف مان لیا جائے کہ شروع میں اس کے قل ہے سے کہو، تو اس کے بعد سارا قرآن کریم جو ہے اس کے متعلق یہ کہا جائے گا، یہ سمجھا جائے گا کہ خدا نے انسانوں سے کہا ہے کہ تم ایسا کہو، ایسا کرو۔ لہذا اس اعتبار سے غیر مسلموں کا وہ اعتراض کوئی وزن نہیں رکھتا۔
اب آئیے حمد کی طرف. جیسا کہ میں نے ابھی ترجمے میں کہا ہے اور ہر ترجمے میں آپ کو یہ ملے گا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، یعنی حمد کا ترجمہ تعریف کیا جاتا ہے. یہ ترجمہ قرآنی مفہوم کو صحیح طور پر واضح نہیں کرتا. آپ کو معلوم ہے پہلے تعارفی درس میں عربی زبان کی وسعت، اس کے مادوں کی حقیقت، اس کے اختصاصات، یہ تمام بیان کر چکا ہوں. تعریف کے لیے عربوں کے ہاں اور الفاظ بھی ہیں. خود تعریف بھی تو عربی زبان ہی کا لفظ ہے، لیکن قرآن کریم میں وہ الفاظ خدا کے لیے استعمال نہیں ہوئے. اس کے لیے حمد کا لفظ ہی آیا ہے. لہذا اس لفظ کے بنیادی اور حقیقی مفہوم کو سمجھ لینا نہایت ضروری ہے کہ حمد کے معنی کیا ہیں. عرب اس لفظ کو کن معانی میں استعمال کرتے تھے. زمانہ نزول قرآن کی عربی میں اس کا مفہوم کیا لیا جاتا تھا. جب وہ مفہوم سامنے آئے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ خدا کے لیے یہی لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے معنی یہ نہیں کہ سب تعریف خدا کے لیے ہے. اس کا مقصود اس سے کہیں بلند، اس سے کہیں وسیع تر ہے. عربوں کے ہاں کسی نہایت حسین، متناسب، نادر، شاہکار ماسٹر پیس کو دیکھ کر انسان کے دل میں جو جذبات تحسین، اپریشیشن کے جو جذبات بے ساختہ بیدار ہوں، آج خود دل سے اٹھیں، ان کے والہانہ اظہار کو حمد کہا جاتا ہے. ویسے تو انہی الفاظ سے آپ سمجھ لیجئے کہ حمد کے معنی کیا تھے، لیکن اس کے لیے وہ چند شرائط بھی عائد کرتے تھے کہ حمد کن چیزوں کی جائے گی اور کس انداز سے کی جائے گی. پہلی شرط تو یہ تھی کہ جس حسن و رعنائی اور شاہکار کی ستائش کی جا رہی ہے وہ ایک خارجی حقیقت اور محسوس شے ہونی چاہیے. غیر محسوس اور مشاہدے میں نہ آنے والی چیزوں کے متعلق ہمارے دل میں جذبات تحسین و ستائش پیدا نہیں ہو سکتے. مثلا ہم کسی مصور کی تعریف اس کی ان تصاویر کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں جو مرئی طور پر ہمارے سامنے آ جائیں. اسی لیے قرآن کریم نے ان نمود و نمائش کا ذوق رکھنے والوں پر طنز کیا ہے جو بغیر تعمیری اور نفع بخش کام کرنے کے اپنی ستائش چاہتے ہیں. اس نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا 3/187. یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں کی بنا پر کی جائے جنہیں وہ کرتے نہیں ہیں. لہذا محض کسی نظریہ یا کسی آئیڈیل یا کسی قسم کے تصور کے لیے حمد کا لفظ نہیں بولا جائے گا. وہ آئیڈیل، وہ نظریہ، وہ تصور جب عملی شکل میں محسوس پیکر میں سامنے آئے گا اور وہ اگلی شرطیں بھی پوری کرے تو اس وقت اس کے لیے حمد کا لفظ بولا جائے گا، اس سے پہلے نہیں بولا جائے گا. یہ ہوئی پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ کسی کی جس بات یا جس کام کی حمد کی جا رہی ہو وہ اس سے اختیاری طور پر سازگار ہونی چاہیے. اضطراری طور پر یا مکینکی انداز سے کسی فعل کا سرزد ہو جانا حمد کا مستحق نہیں بناتا. حتیٰ کہ وہ حسن جو کسی میں پیدائشی طور پر موجود ہو، یعنی اس کا اپنا اکتسابی نہ ہو، اس کے لیے بھی حمد کا لفظ نہیں بولا جاتا
مدح کا لفظ بولا جاتا ہے۔ مثلا وہ کہتے یہ ہیں کہ رقص طاؤس میں طاؤس مستحق مدح ہوتا ہے اور اس کا خالق یعنی خدا سزاوار حمد ہوتا ہے، اس لیے کہ طاؤس کا رقص اس کی اپنی کسی کاریگری کا نتیجہ نہیں ہوتا، وہ اس کے فطرت کے اندر ہوتا ہے، از خود سرزد ہوتا ہے، لیکن خدا نے وہ خصوصیت پیدا کی ہے، اس لیے خدا مستحق حمد ہے اور طاؤس مستحق مدح۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حمد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حمد کرنے والے کے دل کی آواز ہو، کسی کے دباؤ سے اس کی تعریف کرنا حمد نہیں مدح کہلائے گا، نہ ہی حمد میں ملمہ کاری، نمائش، منافقت یا کسی کو بنانے کے لیے تعریف کرنے کا کوئی دخل ہو سکتا ہے۔ حمد میں جذبات تحسین بے ساختہ زبان پر آ جاتے ہیں، یوں کہیے کہ کسی مصور کے نادر شاہکار کو دیکھ کر، مونا لیزا کے تبسم کو دیکھ کر بے ساختہ جو زبان پہ ہا ہا اسے حمد کہا جائے گا، اس میں تصور نہیں، آورد نہیں، بناوٹ نہیں، دل سے بے ساختہ اپریسیشن کے جذبات کا اظہار جو ہوگا اسے حمد کہا جائے گا۔ اگلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کی حمد کی جا رہی ہو اس کا ٹھیک ٹھیک علم ہونا بھی ضروری ہے، محض گمان کی بنا پر حمد نہیں کی جا سکتی۔ مبہم تصورات، دھندلے نقوش، شکوک اور تذبذب پیدا کرنے والے خیالات کبھی حمد کا جذبہ پیدا نہیں کر سکتے۔ ہم فریب تخیل، توہم پرستی اور اندھی عقیدت سے نہیں ابھرتی، اس کا سرچشمہ وہ یقین محکم ہوتا ہے جو علی وجہ البصیرت حاصل ہو۔ اگلی شرط یہ ہے کہ جن نفع بخش، کشش انگیز رعنائیوں اور حسن و تناسب کے شاہکاروں کی حمد کی جا رہی ہو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ درجہ کمال تک پہنچ چکے ہوں اور ان کی نفع بخشیاں محسوس ہوں۔ جو آرٹ تکمیل تک نہ پہنچا ہو یا جو انسانیت کے لیے نفع بخش نہ ہو وہ مستحق حمد و ستائش نہیں ہوتا۔ آرٹ برائے آرٹ موجب مدح تو ہو سکتا ہے، سزاوار حمد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ مستحق حمد وہی شے ہوگی جو نوع انسانی کے لیے نفع بخشی کا موجب ہو۔ یہ ہے لفظ حمد کا مفہوم عزیزان من محاورہ عرب کی روح۔ لفظ حمد کے اس مفہوم کی روشنی میں عزیزان من آپ بتائیے کہ کیا دنیا کی کسی زبان میں اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے؟ کیا اردو زبان کا لفظ تعریف یا انگریزی زبان کا لفظ پریز وہ اس مفہوم کا حامل ہو سکتا ہے؟ اور پھر قرآن کریم نے تو اس کو الحمد کہا ہے۔ جب اس لفظ پر الف لام یعنی ال آ جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہر قسم کی حمدیت اپنی انتہائی درجے میں صرف خدا کے لیے ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے قیاس و خیال و گمان و وہم سے ماورا ہے، اس لیے اس کی ذات کا محض ذہنی تصور حمد کے جذبات بیدار نہیں کر سکتا، کیونکہ حمد کی شرط اولی یہ ہے کہ وہ شے محسوس ہو۔ لہذا جس طرح
کسی تصویر کی تحسین سے در حقیقت مصور کی حمد مقصود ہوتی ہے، اسی طرح خدا کی حمد اس کی مخلوق کی رعنائیوں اور نفع بخشیوں کو سامنے لانے ہی سے ہو سکتی ہے۔ اس نے خود کہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ 17/44۔ کائنات کی ہر شے اپنے خالق کی حمد کی منہ بولتی تصویر ہے۔ اس میں لفظ تسبیح بھی آیا ہے، اس کا مفہوم اپنے مقام پر آئے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ خدا کی حمد اس کی پیدا کردہ کائنات پر غور و فکر ہی سے ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے مومنین کی ایک صفت یہ بھی بتائی ہے کہ وہ حامدون ہوتے ہیں، 9/112۔ اس سے ظاہر ہے کہ جب حمد خداوندی مظاہر فطرت پر غور و تدبر کی روح سے ہی ممکن ہے، تو مومنین کا بنیادی فریضہ یہ ہوگا کہ وہ اشیاء کائنات پر غور و فکر کریں، کائنات کے مختلف گوشوں میں تحقیقات کریں اور ان کے محسوس نتائج کی نفع بخشیوں کو نوع انسانی کے لیے عام کر کے حمد خداوندی کا عملی ثبوت دیں۔ یہی ہے وہ ارباب فکر و نظر جن کے لیے خدا نے کہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب 3/189۔ معنی یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کی تخلیق اور رات اور دن کی گردش میں صاحبان عقل و بصیرت کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ صاحبان عقل و بصیرت الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر آن قوانین خداوندی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تخلیق ارض و سما پر غور و فکر کرتے ہیں، اور جب ان کائنات کی اشیاء میں ریسرچ کرنے کے بعد خالق فطرت کی ندرت کاریاں اور نفع بخشیاں ان کے سامنے بے نقاب ہو کر آتی ہیں، تو وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے نشو و نما دینے والے، تو نے اس سلسلہ کائنات کو نہ تو بے مقصد پیدا کیا ہے اور نہ ہی تخریبی مقاصد کے لیے۔ یہ ہے خدا کی حمد، اور یہ ہیں وہ ارباب فکر و نظر جنہیں حامدون کہا جائے گا، یعنی خدا کی حمد کرنے والے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ علماء کہہ کر پکارا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ہاں تو علماء کا تصور ہی کچھ اور ہے، لیکن ذرا دیکھیے کہ قرآن کریم کن لوگوں کو علماء کہتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء 35/27۔ کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ خدا کا نظام آب رسانی کس قدر تعجب انگیز اور حکمت انگیز؟ وہ فضا کی بلندیوں سے بارش برساتا ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، اور اس ایک ہی پانی سے طرح طرح کی روئیدگی، پھل، پھول، اناج وغیرہ پیدا کرتا ہے۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ 35/27۔ اور کیا تم نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ یہ پہاڑ جو یوں ہی جامد مادہ کی ساکت و صامت تودے نظر آتے ہیں، خدا کے نظام ارتقاء کی کتنی عظیم شان نشانیاں اپنے اندر لیے ہیں۔ ان کی چٹانیں جو کہیں سرخ ہیں، کہیں سفید اور کہیں کالی بجنگ، ان کی ایک ایک تہ کتنے کتنے طویل المیعاد ادوار کی تاریخ اپنے دامن میں سمٹائے ہوئے ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اور پھر انسانوں پر، مال مویشی پر
اور کرۂ ارض پر موجود دیگر جاندار مخلوق پر غور کرو کہ یہ کس طرح بے شمار انواع میں بٹی ہوئی ہے، اور ان میں کی ہر نوع کس طرح جداگانہ خصوصیات کی حامل ہے۔ تم ان اشیاء کائنات کو محض سرسری نظروں سے دیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہو، لیکن خدا کے بندوں میں سے ارباب علم و حکمت جب ان پر غور و فکر کرتے ہیں تو وہ اس کی عظمت و جبروت کے احساس سے لرز اٹھتے ہیں۔ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، خدا کی عظمت سے وہی لوگ کپا اٹھتے ہیں جو ان اشیاء کائنات پر اس گہرائیوں سے غور و فکر کرتے ہیں، اور قرآن کریم نے عزیز مان انہی کو علماء کہا ہے۔ اب آپ غور فرما لیجئے کہ قرآن کن لوگوں کو علماء کہتا ہے اور ہمارے ہاں یہ اصطلاح کن لوگوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ یہ علماء کا لفظ یوں سمجھ لیجئے کہ جن معنوں میں ہم آج کل سائنٹسٹ کہتے ہیں ان معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ علماء کا لفظ بھی انہی کے لیے۔ دوسری جگہ ہے ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین 45/3، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں مومنین کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس سے یہ نظر آیا کہ مومن کا فریضہ یہ ہے کہ وہ خارجی کائنات کے نظام پر غور و فکر کرے، اور اسی سے فی الحقیقت وہ ایمان پیدا ہوتا ہے خدا کی تخلیق پر، خدا کی صفات پر، خدا کی قدرت پر، کہ جس سے انسان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ فی الواقعہ مستحق حمد اسی کی ذات ہو سکتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ اسی لیے اسے مومنین کا فریضہ کہا۔ اور دوسری جگہ ہے ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ السماوات والارض لآیات لقوم یتقون 10/6، یعنی وہ لوگ کہ جنہیں متقی کہا جاتا ہے یہ بھی وہی لوگ ہیں کہ جو اختلاف لیل و نہار، اللہ تعالیٰ کی کائنات کی تخلیق اور ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ چیزیں نشانیاں بن جاتی ہیں ان کے لیے خدا کی ذات پر ایمان میں تقویت پیدا کرنے کے لیے۔ تو علماء بھی یہی ہیں، مومن بھی یہی ہیں، متقی بھی یہی ہیں۔ اس سے آپ کے دل میں یہ خیال گزرتا ہوگا کہ پھر اس انداز سے اور اس مفہوم کے اعتبار سے اور قرآن کریم کی ان شرائط کے اعتبار سے تو پھر علماء تو خیر یورپ کی اقوام کے سائنٹسٹ ہیں ہی، کیا مومن اور متقی بھی وہی لوگ ہوں گے؟ لیکن اشیاء کائنات پر غور کرنے کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جسے قرآن کریم نے خدا کی حمد کا موجب بتایا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو انسان کی طبعی زندگی سے متعلق ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ اسے سفر حیات میں صحیح رہنمائی کی بھی ضرورت ہے، اور یہ رہنمائی وحی کی روح سے ملتی ہے جس کی آخری کڑی قرآن کریم کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھی مظہر حمدیت قرار دیا ہے، جہاں فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا 18/1، یعنی ہر قسم کی حمد کی مستحق وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے بندے پر ایک ایسا ضابطۂ قوانین نازل کیا ہے کہ جس میں کسی قسم کا پیچ و خم نہیں، سیدھے راستے پر چلانے والا ضابطۂ حیات۔ تو گویا دو چیزیں ہوئیں جس سے کہ انسان حامد بن سکتا ہے، جو قوم حامدون کے زمرے میں آ سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ کائنات کی قوتوں کو مسخر کرے، اور دوسرے یہ کہ ان قوتوں کو وحی کی روح سے بتائی ہوئی اقدار کے مطابق
نوع انسانی کی منفعت کے لیے صرف کرے۔ جب دو چیزیں یہ اکٹھی ہوں گی تو وہ قوم ہوگی کہ جنہیں حامدون کے زمرے میں شامل کیا جائے گا۔ ان میں سے اگر ایک چیز بھی کم ہوگی تو وہ حامدون میں نہیں آئے گی۔ جس ذات اقدس و اعظم نے سب سے پہلے اس طرح خدا کی حمد کو عام کیا، اسے خود اللہ نے احمد کہہ کر پکارا۔ 61/1 یعنی بہت زیادہ حمد کرنے والا، اور اسی سے وہ ذات خود محمد قرار پا گئی۔ 48/29 یعنی جس کی مسلسل و پہم حمد کی جائے۔ اس کی حیات طیبہ کے یہی عظیم کارنامے تھے جن کی بنا پر کہا گیا کہ وہ مقام محمود پر فائز ہے۔ 17/9 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے وہ نظام قائم ہوا جسے دیکھ کر ساری دنیا پکار اٹھی کہ فی الواقع مستحق حمد و ستائش ہے وہ خدا جس نے ایسا نظام، ایسا انقلاب آفری نظام عطا کیا، اور اس کے بعد سزاوار حمد ہے وہ پیغامبر انقلاب جس نے اس نظام کو عملاً قائم کر کے دکھا دیا۔ اس نظام کا اولی نتیجہ یہ تھا کہ ان قوموں کی جڑ کٹ گئی جو کمزور انسانوں پر ظلم و استبداد روا رکھتی تھی۔ اس کا یہ وہ نفع بخش کارنامہ تھا جس سے حمد خداوندی ابھر اور نکھر کر دنیا کے سامنے آ گئی۔ اس کے پیش نظر کہا گیا کہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 6/45 ظلم کرنے والی قوموں کی جڑیں کٹ گئیں، اور یوں خدائے رب العالمین کی حمد صفائے عالم پر منقوش ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے انقلاب کے لیے ذات خداوندی کے جلالی گوشے کی نمود بھی ضروری ہوگی، یعنی اس میں تخلیق کی رعنائیوں کے ساتھ غلبہ اور قوت کا مظاہرہ بھی۔ اسی لیے قرآن کریم میں جلال اور جمال، تحسین اور قوت دونوں کا سرچشمہ خدا کی ذات کو قرار دیا ہے۔ اس نے کہا کہ لہ الملک و لہ الحمد 64/1 اقتدار کا سرچشمہ بھی وہی ہے اور حمد کا سرچشمہ بھی وہی۔ اگر کائنات میں جمالیات کے ساتھ جلالیات کی نمود نہ ہو تو یہ نظام تباہ ہو کر رہ جائے۔ اقبال کے الفاظ میں حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹے میں ہو خوئے حریری۔ دوسری طرف جو قوت و اقتدار حمدیت کی مظہر نہ ہو وہ فرعونیت اور چنگیزیت بن کر رہ جاتی ہے، یعنی جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس نے آسمانی رہنمائی کے ساتھ شمشیر خارا شگاف بھی نازل کی ہے۔ 57/25 ان دونوں کے امتزاج سے نظام زندگی قائم رہ سکتا ہے۔ اقبال کے الفاظ میں این دو قوت حافظ یک دیگرن، اگر قوت کا نگران قرآن نہ ہو تو وہ چنگیزیت ہو جاتی ہے، اور قرآن کے ساتھ قوت نافذہ نہ ہو تو وہ محض واز بن کر رہ جاتا ہے۔ لہذا جماعت مومنین ان دونوں صفات خداوندی کے بروئے کار لانے سے حامدون بنتی ہے۔ ان تصریحات سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب ایک عبد مومن، جب ایک مسلمان کہتا ہے کہ الحمدللہ تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ حمدیت زبان سے چند الفاظ دہرانے کا نام نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ کہنے سے حمدیت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسے نظام کے بروئے کار لانے سے عبارت ہے جس میں فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں آسمانی رہنمائی کے مطابق نوع انسان کی عالمگیر ربوبیت کے لیے عام کیا جائے، اور جو قوتیں اس کی راہ میں حائل ہوں انہیں راستے سے
ہٹا دیا جائے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کے پہلے 2 لفظ الحمدللہ۔ مکمل طور پر ساری کی ساری اپنی انتہائی شکل میں حمدیت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ حمد کے معنی اور مفہوم تو ہم نے سمجھ لیے، اب اگلا لفظ جو ہے وہ اللہ آتا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے یہ خدا کی ذات کا نام ہے جس کی صفات مختلف الاسماء الحسنہ کے انداز میں قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں کہ اللہ کے کیا معنی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مقام پر آپ کے دل میں یقیناً یہ سوال پیدا ہوگا کہ اللہ کا لفظ تو اتنا عام ہے، اتنا معروف ہے، اس قدر استعمال میں آتا ہے کہ ہم ایک ایک لفظ کے بعد ہم ایک ایک سانس میں اس کو بولتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں جب ہم اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس پر ایمان ہے، وہ خدا ہے، تو اس کے مفہوم سمجھنے میں کیا دقت ہوگی اور اس کی اتنی لمبی چوڑی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ لیکن جب آپ کے سامنے اس کا مفہوم آئے گا تو آپ پھر مجھ سے متفق ہوں گے کہ اتنا ہی نہیں کہ اس کی ضرورت کیوں تھی، بلکہ یہ کہ اس کا صحیح مفہوم دنیا کے سیاح اور مغربی محققین اگر کسی ایسے علاقے میں بھی پہنچے ہیں جہاں ان سے پہلے کسی باہر کے انسان کے نقوش قدم تک دکھائی نہیں دیے، اور وہاں کے باشندے تہذیب و تمدن سے قطعاً ناآشنا ابتدائی دور جہالت کی زندگی بسر کر رہے تھے، تو اگرچہ وہ اپنی طرز بود و ماند اور انداز معیشت اور معاشرت کے ہر گوشے میں باہر کی دنیا سے مختلف تھے، بائیں ہمہ ان کے ہاں بھی کسی غیر مرئی بلند و بالا قوت کا تصور پایا گیا جس کی وہ پرستش کرتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور حقیقت بھی سامنے آئی، اور وہ یہ کہ جہاں اس قسم کی ہستی کا احساس ہر جگہ موجود ہے، اس کا تصور یا تفاصیل ہر مقام پر مختلف ہیں، اور یہی وہ اختلافات ہیں جہاں ہر قبیلے کا خدا دوسرے قبیلے کے خدا سے مختلف، اور ہر مذہب کا معبود دوسرے مذاہب کے معبود سے جداگانہ ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ رام بھی وہی اور رحیم بھی وہی، یہ حقیقت سے بے خبری کی دلیل اور فریب تخیل یا دانستہ تلویث ہے۔ یہودیوں کا یہوہ، عیسائیوں کا فادر، ہندو دھرم کا ایشور یا ان کے ویدانت کا پرماتما، مجوسیوں کا یزداں، ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں، اور قرآن کا اللہ ان سب سے الگ۔ یہ اس لیے کہ ان مذاہب کے بانیوں نے، جنہیں ہم زمرہ انبیاء کرام علیہم السلام میں شمار کر سکتے ہیں، اگرچہ انبیاء کو دین کا بانی نہیں بلکہ دین خداوندی کے پہنچانے والے کہا جائے گا، انہوں نے خدا کی وہی صفات بیان کی ہوں گی جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، لیکن بعد میں ان میں انسانی خیالات و تصورات کی آمیزش ہو گئی، اور اس طرح مختلف مذاہب کے خدا نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے بلکہ خدا کے حقیقی اور منزہ تصور سے بھی جداگانہ تصور کے پیکر بن گئے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا ہے سبحانہ و تعالی عما یصفون 6/101، یعنی یہ لوگ خدا کے متعلق جو تصور پیش کرتے ہیں وہ اس سے بہت بلند اور بالا ہے، اور خدا کا تصور وہی صحیح ہو سکتا ہے جسے اس نے خود پیش کیا ہے اور جو اب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔
بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ جب تک خدا کا صحیح تصور ہمارے سامنے نہیں آتا، اس لفظ کا مفہوم ہمارے سامنے نہیں آتا، دین کی بنیاد ہی استوار نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ نہایت ضروری ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے لفظ کا مفہوم کیا ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے الحمدللہ میں کہا تھا کہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب کسی لفظ کے پہلے الف لام ال لگا دیا جائے تو اس کے معنی، ایک تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ہر قسم کی وہ صفت اسی میں پائی جاتی ہے، دوسرے یہ ہوتا ہے کہ وہ صفت بلند ترین درجے کی، غائب درجے کی، انتہا درجے کی اس کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی وہ اس میں توحید بھی ہوتی ہے کہ اس کے سوا اس انداز کی صفت کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ اس لیے جب ہم اللہ کہتے ہیں تو یہ ہے الہ، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ الہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، الہ صرف اللہ ہو سکتا ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو آپ دیکھیے یہ وہی بات ہوگی کہ کوئی الہ نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے۔ تو اب دیکھیے کہ الہ کے بنیادی معنی کیا ہیں۔ الہ کا مادہ ہے الف لام سے، اور اس میں بنیادی طور پر ذیل کے معنی پائے جاتے ہیں۔ پہلا یہ گھبرا کر کسی کی پناہ ڈھونڈنا یا اسے پناہ دینا، دوسرے متحیر ہونا، تیسرے بلند مرتبہ اور نگاہوں سے پوشیدہ ہونا، اور چوتھے جو بنیادی چیز ہے کسی کی غلامی یا محکومیت اختیار کرنا، یعنی کسی کا غلبہ اور اقتدار تسلیم اور قبول کرنا۔ تو الہ کے معنی ہوتے ہیں صاحب اقتدار، صاحب اختیار۔ اقتدار اور اختیار کے معنی ہوتے ہیں وہ جس کی محکومیت اختیار کی جائے۔ لہذا جب ہم کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ تو اس کے معنی ہوں گے کہ دنیا میں، کائنات میں کوئی صاحب اقتدار نہیں سوائے اللہ کے۔ تو اب یہ جو خصوصیت ہے جسے آپ الوہیت کہہ لیجئے، یعنی صاحب اقتدار ہونا، حاکم ہونا، وہ جس کی اطاعت کی جائے، وہ جس کی محکومیت اختیار کی جائے، خدا کے سوا کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں کس قدر اختصاص پایا گیا، تو اس میں توحید کا کس قدر گہرا مقصد سامنے آ گیا، اور اس سے یہ بھی بات سامنے آئی کہ ہمارا اور خدا کا تعلق کیا ہے۔ یہ اس لیے میں نے دوبارہ کہا ہے کہ ذات خداوندی کے متعلق تو ہمارے قیاس اور خیال اور گمان اور وہم میں بھی کچھ نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا لا تدرکہ الابصار 6/104۔ انسانی بصیرت، انسانی فکر، انسانی آنکھیں تو ایک طرف رہی، اس کی بصیرت اور اس کی فکر بھی خدا کے متعلق صحیح طور پہ کچھ نہیں معلوم کر سکتی۔ از خود جو کچھ خدا نے بتایا ہے اس کے متعلق وہی کچھ ہم جان سکتے ہیں، اس سے سوا اس کے علاوہ کچھ نہیں جان سکتے۔ لہذا الہ کے جب معنی یہ ہو گئے وہ جس کی محکومیت اختیار کی جائے، تو اللہ کے معنی ہو گئے کہ صرف اس کی محکومیت اختیار کی جائے گی، کسی اور کی محکومیت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ کہا ہے دنیا میں جتنے بھی بظاہر خدا کو ماننے والے ہیں یا اقرار کرتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، ان کا اپنے اپنے تصور کے مطابق خدا کو مان لینا ایمان نہیں کہلا سکتا، ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اس نے کہا ان سب سے، خواہ وہ اہل کتاب ہوں، خواہ وہ کفار ہوں، خواہ وہ مشرکین ہوں،
ان سب کے متعلق کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا 2/137۔ اگر یہ لوگ اس طرح خدا پر ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو پھر سمجھا جائے گا کہ یہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ ایسے سوال یہ پیدا ہوگا کہ خدا تو کسی کے سامنے نہیں آتا، ہم اس کی آواز بھی نہیں سن سکتے، اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، تو اس کی محکومیت کس طرح سے اختیار کی جائے گی؟ یہ چیز ہے جو اصل دین ہے۔ اس نے کہا ہے کہ محکومیت کسی شخص کی اختیار نہیں کی جائے گی، محکومیت قوانین کی اختیار کی جائے گی، احکام کی اختیار کی جائے گی۔ خدا کے الہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ انسانوں کے لیے احکام و قوانین دینا یہ صرف خدا کے لیے ہے۔ دنیا میں کوئی انسان کسی دوسرے کو اپنے حکم یا اپنے قانون کا محکوم بنا نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص اس کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس دعوے کو مانتا ہے یا اس کی تعمیل کرتا ہے تو وہ خدا کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ خدا نے اسی لیے کہا ہے لا یشرک فی حکم ہی احدا، خدا نے اپنے حق حکومت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا، کوئی اس میں شریک نہیں ہو سکتا، اور اس کے یہ احکام و قوانین کہ جو اس کی اس جسے ہم کہیں گے الوہیت کے مظہر ہیں، وہ قوانین جو ہیں، وہ احکام جو ہیں، وہ اقدار جو ہیں، وہ قرآن کریم کے اندر محفوظ ہیں، اور یہی چیز ایمان اور کفر میں مابہل امتیاز ہے۔ چنانچہ اس نے واضح الفاظ میں کہا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 5/45۔ جو شخص بھی خدا کے نازل کردہ قوانین و احکام و اقدار کی اطاعت نہیں کرتا، ان کی محکومیت اختیار نہیں کرتا، ان کے مطابق فیصلے نہیں دیتا، تو یاد رکھیے انہی کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو لہذا مومن یا ایمان لانے والا وہ ہے جو صرف خدا کو الہ مانے، یعنی صاحب اقتدار مانے، صرف اس کے عطا کردہ نازل کردہ قوانین و احکام کی محکومیت اختیار کرے۔ اس کے سوا اگر کسی اور کی بھی محکومیت اختیار کی، کسی اور کو صاحب اقتدار مان لیا، تو وہ حقیقت میں اسے الہ مان لینا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے وہ اللہ الہ نہیں رہے گا، بلکہ ہم اس کے ساتھ کسی اور کو بھی الہ مان لیں گے۔ تو اللہ کا نام یا اللہ پر ایمان کا دعویٰ رکھنا اور اس کی صفت الوہیت کے اندر، اقتدار کے اندر کسی اور کو شامل کرنا، یہ شرک ہوگا، خدا پر ایمان نہیں ہوگا، اس کی توحید نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ یورپ کی قوموں کو لیجئے، ان میں چند ایک ایکسیپشن کے سوا ہر شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے۔ وی بلیو ان گاڈ، یہ کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یا قرآن کریم ان کے اس ایمان کو ایمان نہیں مانتے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے ہاں نظام حکومت وہ رائج کر رکھا ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا ہے، وہ انسانوں کے وضع کردہ قوانین کے تابع زندگی بسر کرتے ہیں، خواہ وہ کسی ایک فرد کا بنایا ہوا قانون ہو جسے آپ ڈکٹیٹر کہہ لیں، جسے پرانے زمانے میں بادشاہت یا ملوکیت کہا جاتا تھا، اور خواہ وہ لوگ انسانوں کے کسی ایک گروہ کا بنایا ہوا قانون ہو جسے آپ جمہوریت کہتے ہیں، ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ مغربی میں نہیں بلکہ آج تو ساری دنیا میں یہی نظام چل رہا ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی محکومیت اختیار کرنا۔ اس نظام کو سیکولرزم کہا جاتا ہے۔
یعنی دعویٰ یہ کرنا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، لیکن نظام حکومت انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے تابع رکھنا، اور اس باب میں بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ جمہوریت بہترین نظام ہے، یعنی ایک شخص کا بنایا ہوا قانون نہیں بلکہ ایک گروہ کا بنایا ہوا قانون، جن کو قانون بنانے والوں میں اکثریت حاصل ہوتی ہے۔ تو قرآن تو اس کو ایمان مانتا ہی نہیں ہے، وہ ایک شخص کے قوانین ہوں، اکثریت کے قوانین ہوں، بلکہ تمام انسانوں کے مل کر متفق علیہ قوانین ہوں، وہ اس کو تو خدا پر ایمان مانتا نہیں۔ خدا پر ایمان تو اسی کا ہے جو اسے الالہ مانتا ہے، اس کے سوا کسی اور کو الہ مانتا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ کائنات کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے خدا نے پیدا کیا۔ وہ کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ زمین اور اجرام فلکی اور شمس و قمر کس کے قوانین کے تابع سرگرم عمل ہے، تو یہ کہیں گے کہ خدا ہی نے انہیں پیدا کیا ہے اور اسی کے قوانین کے تابع یہ اس طرح سے سرگرم عمل ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اگر ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس کے قوانین کے مطابق آسمان سے بارش ہوتی ہے، جس سے زمین مردہ حیات نو حاصل کر لیتی ہے، تو یہ کہیں گے کہ ایسا خدا ہی کے قوانین سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے، یعنی یہ غور طلب بات ہے کہ جب وہ ان چیزوں کو مانتے ہیں کہ یہ خدا ہی نے کیا ہے تو وہ تو بلیورز ان گاڈ ہو گئے، وہ تو خدا کے ماننے والے ہو گئے، لیکن وہ اس کے بعد کہتا ہے کہ جب یہ خارجی کائنات میں قوانین خداوندی کی کار فرمائی کو تسلیم کرتے ہیں تو انسانی دنیا میں اس کے قوانین کی ضرورت سے کس طرح انکار کر سکتے ہیں؟ یہاں پہنچ کر انہیں کون سی بات دھوکہ دے دیتی ہے؟ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ 23/84۔ ان کی عقل و فکر پر کیوں پردے پڑ جاتے ہیں؟ 29/61۔ وہ کہتا ہے کہ ان سے کہو قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ 29/63۔ الحمد یہ صرف خدا کے لیے ہے، اور اس میں پہلے لفظ حمد آیا تھا نا، تو حمد کے اندر سب سے بڑی چیز تو یہی آتی ہے کہ صاحب اقتدار وہی ہے، اختیارات صرف اس کے ہاتھ میں ہیں، حق حکومت صرف اس کے قوانین کو حاصل ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ خارجی کائنات میں لاز آف نیچر جتنے ہیں وہ تو خدا کے بنائے ہوئے ہیں، اور انسانوں کی زندگی میں ہم اپنے وضع کردہ قوانین کے تابع زندگی بسر کریں گے، کہا کہ اسے خدا پر ایمان تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس مقام پر ایک بات مجھے یاد آ گئی، رشیا نے جب اپنے ہاں وہ نظام جاری کیا، وہ مارکسزم تو نہیں ہے، سوشلزم ہی صحیح، تو کیپیٹلسٹک کنٹری جتنی بھی یورپ کی مغرب کی تھیں سرمایہ دار نظام، ان کو ضرورت پیش آئی کہ وہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تائید حاصل کرے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اس کے لیے کیا حربہ استعمال کیا؟ انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ روس یا مارکسسٹ جو ہیں، کمیونسٹ جو ہیں، حتیٰ کہ سوشلسٹ بھی، وہ تو خدا کا انکار کرتے ہیں اور مسلمان خدا کو مانتے ہیں۔ تو وہ پہلی چیز تو یہ کہ خدا کے انکار کرنے والوں کے ساتھ تو اقرار کرنے والوں کا کسی طرح سے کوئی مفاہمت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اگلی بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم تمام اقوام یورپ اور مغرب کی اقوام جو عام طور پہ عیسائیوں اور یہودیوں پر مشتمل ہے، انہوں نے کہا ہم بھی خدا کو مانتے ہیں، تو مسلمان بھی خدا کو مانتے ہیں اور ہم بھی خدا کو مانتے ہیں، صرف یہ کمیونسٹ خدا کو نہیں مانتے، اس لیے بلیورز ان گاڈ یونائٹ ٹوگیدر، آؤ خدا کے ماننے والوں ان کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنائیں۔
تو گویا انہوں نے بھی اپنے آپ کو خدا کا ماننے والا قرار دے کر مسلمانوں کے ساتھ ایک متحدہ محاذ بنانے کی ایک بنیاد قائم کی۔ یہ الگ بات ہے کہ خود مسلمانوں کے ہاں بھی خدا کی الوہیت کو کون مان رہا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے جو کہا کہ ہم خدا کو ماننے والے ہیں، تو قرآن کریم تو ایک ایک قدم پہ یہ کہتا ہے کہ محض لاز آف نیچر، خارجی کائنات کے قوانین کے متعلق یہ کہنا کہ وہ خدا کے ہیں اور وہ سارا نظام کائنات اس کے تابع چل رہا ہے، اور انسانوں کی دنیا کے اندر یہ کہنا کہ یہاں احکام اور قوانین ہم خود وضع کریں گے، اس نے کہا یہ خدا پر ایمان ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اس نے پھر میں دوہرا دوں جو اس نے کہا تھا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو خدا کے نازل کردہ قوانین کی معصومیت اختیار نہیں کرتا، وہ اس کے الالہ ہونے کو نہیں مانتا۔ لہذا عزیزان من، الالہ یا اللہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حق حکومت صرف اسی کو حاصل ہے، اور یہ وجہ ہے کہ اسلام کا بنیادی تصور، بنیادی اقرار، بنیادی ایمان ہے لا الہ الا اللہ، کوئی صاحب اقتدار نہیں سوائے خدا کے۔ اور اگلی بات جو تھی کہ خدا کا یہ اقتدار جو ہے وہ کس طرح سامنے ہمارے آئے گا، ہم کیسے اس کی محکومیت اختیار کریں گے، تو اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ خدا نے جو پیغامات، جو احکام نازل کیے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت کے اوپر، اور ان کی وساطت سے دنیا کو ملے اور وہ ان کی کتاب کے اندر محفوظ ہیں، یوں خدا کی الوہیت جو ہے اس پر ایمان لایا جائے گا۔ لہذا لا الہ الا اللہ کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ بتا دیا کہ محکومیت، خدا کی محکومیت اختیار کرنے کا عملی طریق کیا ہے، اور وہ طریق ہے خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے قوانین کی اطاعت، اور اس میں دوسری چیز اہم یہ ہو گئی کہ کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں، اور تو اور دنیا میں عظیم ترین شخصیت خدا کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے، لیکن محمد کی بھی پوزیشن یہ نہیں کہ وہ صاحب اقتدار اور صاحب اختیار ہیں، خدا کی شان الوہیت میں شامل ہیں، بالکل نہیں۔ کہا محمد بھی اللہ کے رسول ہے، اس کے احکامات کو دنیا تک پہنچانے کا ایک واسطہ ہے، خود احکامات مرتب اور وضع کرنے والے نہیں، اپنی حکومت قائم کرنے والے نہیں، حق حکومت تو صرف خدا کو حاصل ہے۔ یہ ہے عزیزان من اللہ پر ایمان کے معنی۔ اور اس بات میں تو قرآن کریم اس قدر گہرائی میں گیا ہے کہ جب اس پر انسان غور کرتا ہے تو واقعی وجد میں آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دوسرے انسانوں کے احکام کا اتباع تو ایک طرف رہا، ان کی محکومیت اختیار کرنا تو شرک اور کفر رہا۔ کیفیت یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہتا دنیا میں تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ کسی دوسرے شخص کے احکام کا اتباع تو نہیں شاید کریں، یا کریں بھی، لیکن وہ ہر معاملے میں خود اپنے جذبات کا اتباع کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے جذبات کو الہ بنا لیتے ہیں، ان کی اپنی خواہش ہوتی ہے اس کا اتباع کرتے ہیں، اپنے جذبات کے ماتحت چلتے ہیں، انہی سے فیصلے کراتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ تو سب سے بڑا شرک ہے۔ کہا جب یہ ایسی چیز ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً 45/23، کہ جو اپنے ہی جذبات سے مغلوب ہو گیا، اپنے ہی جذبات کو اس نے اپنا الہ بنا لیا، تو پھر سمجھنے، سوچنے، دیکھنے، بھالنے کی ساری قوتیں اس کی مسدود ہو جاتی ہیں، ان پہ پردے پڑ جاتے ہیں، جذبات غالب آ جاتے ہیں، تو اس کی ایسی کیفیت ہوتی ہے
جیسے ایک شرابی کی کیفیت ہو کہ اس کی عقل و فکر کچھ کام ہی نہیں دیتی. کہا جس کی یہ کیفیت ہو جائے فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اسے کون صحیح راستے کے اوپر لا سکتا ہے. اس سے آپ نے دیکھ لیا عزیزان من کہ قرآن کریم اپنے جذبات کی محکومیت اختیار کرنے کو بھی شرک قرار دیتا ہے. یہاں ایک نقطے کی وضاحت ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ قرآن جذبات کو فنا کر دینے کی تاکید کرتا ہے، قطعاً نہیں. جذبات تو وہ محرک قوت ہے کہ جس سے انسان جتنے کام کرتا ہے وہ اسی قوت محرکہ کی بنا پر کر رہا ہے. اگر جذبہ ہی دل کے اندر پیدا نہ ہو، اگر آرزو ہی بیدار نہ آپ کے ہاں ہو، تو آپ دنیا کے اندر کوئی نہ تخلیق مقاصد کر سکتے ہیں، نہ کوئی دنیا کا کام کر سکتے ہیں. تو جذبہ تو نہایت ضروری ہے، لیکن جذبات کو زمام چھوڑ دینا، ان پہ کوئی پابندی عائد نہ کرنا، یہ ہے ان کو الہ بنانا. اسی لیے اس نے کہا ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. ظالم وہ ہے، مشرک وہ ہے جو اپنے جذبات کا اتباع کرتا ہے خدا کی دی ہوئی وحی کو چھوڑ کر. ایسی صورت میں مثال یوں لیجئے کہ اگر پانی دریا کے ساحلوں کے اندر بہتا ہوا چلا جائے تو وہ ہمیشہ تعمیری نتائج پیدا کرتا ہے، ممد حیات ہے. لیکن اگر وہ ان ساحلوں کو توڑ دے تو وہ سیلاب بن جاتا ہے، اور سیلاب تباہی کے کچھ اور پر ہے. انسانی جذبات کو اگر خدا کی نازل کردہ اقدار اور احکام اور قوانین کے ساحلوں کے اندر رکھا جائے گا تو یہ جذبات تعمیری نتائج پیدا کریں گے اور نہایت ضروری ہیں. اور اگر ان کو بے محابہ چھوڑ دیا جائے، بے لگام چھوڑ دیا جائے، تو یہی دریا سیلاب کی شکل اختیار کرے گا جو تباہیاں ہی تباہیاں برپا کرتا جائے گا. یعنی آپ نے اپنا اقتدار، جذبات کا اقتدار اس طرح تسلیم کیا کہ ان کے اوپر خدا کے قوانین کی حاکمیت باقی نہ رہی. اس لیے دنیا میں جتنی انسان کو صلاحیتیں حاصل ہیں، جتنی استعداد حاصل ہے، جو ذرائع اور وسائل حاصل ہیں، ان سب سے فائدہ اٹھانا، انہیں کام میں لانا نہایت ضروری ہے، بشرطے کہ انہیں خدا کی نازل کردہ اقدار و قوانین کے تابع رکھا جائے. تابع رکھا جائے تو یہ عین اسلام ہے. اور اگر ان کو بے محابہ بنا دیا جائے، ان کے اوپر خدا کے قوانین کا غلبہ نہ تسلیم کیا جائے، تو یہ چیز کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، تخریب بھی ہے، دنیا میں ہر قسم کا فساد برپا کرنے والی چیز ہے. تو دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں. ایک تو یہ کہ خدا کے صرف یہ سمجھنا کہ خارجی کائنات میں اس کے قوانین چل رہے ہیں، اس نے کائنات کو پیدا کیا اور یہ جو لاز آف نیچر ہیں یہ خدا سے مقرر کردہ ہے، ان کے مطابق یہ نظام سرگرم عمل ہے، لیکن ہماری انسانوں کی زندگی میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ جو چیز ہے یہ بھی ایمان نہیں. قرآن کریم نے واضح طور پہ کہا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، 43/84. خارجی کائنات میں بھی وہی الہ ہے اور تمہاری اپنی زندگی میں بھی وہی الہ ہے. وہی سما کا الہ ہے، وہی ارض کا الہ ہے. اگر آپ اس کو ارض کا الہ نہیں مانتے، یعنی اپنی زندگی میں انفرادی میں اور اجتماعی میں، خواہ اس کا گوشہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، سیاسی ہو، معاشرتی ہو، معاشی ہو، اس میں اگر خدا کو الہ آپ نہیں مان رہے ہیں تو آپ خدا پر ایمان نہیں رکھ رہے ہیں. اور اسی لیے اس نے کہا ہے کہ وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. اگر خارجی کائنات اور خود اس عرضی زندگی میں خدا کے سوا
اور الہ ہوں تو اس میں فساد برپا ہو جائے، یہ نظام درہم برہم ہو جائے، یہ انارکی پھیل جائے اس میں۔ فسبحان اللہ رب العرش اما یصفون، وہ مرکزی کنٹرول پوری کائنات کا جس میں خود انسانوں کی زندگی بھی شامل ہے اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو جو لوگ جو اس کے متعلق خیالات رکھتے ہیں، جو تصورات رکھتے ہیں، جو باتیں اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ اس سے بہت بلند اور بالا ہے، اس کے سوا الہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو عزیزان من، اب آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ کا مفہوم کیا ہے، اور یہ بھی کہ کیا اس کا جو ترجمہ ہمارے ہاں انگریزی میں گاڈ، ہندوؤں کے ہاں ایشور پرماتما صحیح، مجوسیوں کے ہاں یزدا کہہ لیجئے، ہمارے ہاں فارسی کا لفظ خدا ہے جو اردو میں عام مستعمل ہے، کیا یہ الفاظ اللہ کے مفہوم کو ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس سے یہ ظاہر نہیں ہے کہ واقعی ان چیزوں کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اپنی ذات میں محکم ہے، یہ لفظ جب اس طرح سے رہے گا، اس کا مفہوم تو آپ سمجھ سکتے ہیں، بیان بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ کسی ایک لفظ میں نہیں کیا جا سکتا۔ جو ہی آپ نے ترجمہ کسی زبان میں کیا، وہ اس زبان والوں کا جو خدا ہے اس کا تصور آپ کو دے گا، قرآن کے الہ کا تصور نہیں دے سکتا۔ میں پھر دہرا دوں کہ قرآن کا جو الہ ہے اس کے معنی یہ ہیں صاحب اقتدار، اور جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے پوری کائنات میں۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ خارجی کائنات میں آؤٹر یونیورس کے اندر تو اس کے قوانین ہیں جنہیں لاز آف نیچر کہا جاتا ہے، اور انسان کی اپنی زندگی کے اندر اس کے قوانین نہیں، بلکہ اس کا نظام انسان کے اپنے بنائے ہوئے قوانین کے تابع چلے گا۔ تو یہ جو ڈوئلزم ہے، یہ جو ثنویت ہے کہ وہاں کا خدا کوئی اور یہاں کا الہ کوئی اور، تو یہ بھی یہ کفر نہیں، یہ شرک ہے۔ حتیٰ کہ انسان اگر اپنے جذبات کے تابع چلتا ہے اور ان کو بھی خدا کے احکام اور اقدار کے تابع نہیں رکھتا ہے، تو یہ خود اپنے جذبات کو الہ بنانے والی بات ہے۔ اس میں اللہ کے اوپر ایمان اس میں بھی باقی نہیں رہتا۔ عزیزان ایمان، یہ ہے اللہ کے لفظ کا مفہوم۔ یہ جو سورہ فاتحہ کے پہلے 3 لفظ تھے الحمدللہ، بلکہ 2 ہی لفظ حمد اور اللہ، یہ 2 چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ اب آگے یہ بات آئے گی کہ خدا کا یہ اقتدار، یہ اختیار، حاکمیت اس کی جو ہے، یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ کیا وہ اس کے لیے ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ تسلیم کیا جائے کہ ہم حاکم ہیں، ہماری حکومت ہے، تم کون ہوتے ہو دخل دینے والے یا سرتابی کرنے والے؟ کیا یہ اس کے لیے ہے؟ اس کی غائب کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ اگلے لفظ کے اندر آیا، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب اگلا لفظ ہمارے سامنے رب آئے گا، جسے ہم آئندہ درس میں دیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم۔